وَكَذَّبُوا، ان لوگوں نے تکذیب کر ڈالی، جھٹلا دیا۔ دلیل کی بنیاد پہ جھٹلایا نہیں، وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، اپنے خواہشات کی پیروی کی۔ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر جوڑ ہے۔ قرآن جب کہتا نا انہوں نے جھٹلایا تو ساتھ یہ بھی کہا خواہشات نفس کی پیروی کی۔ یہ نہیں کہ بہت غور و فکر، عقل، تدبر استعمال کرنے کے بعد انہوں نے دلیل کی بنیاد پہ تکذیب کر ڈالی، کہا نہیں، جھٹلایا۔ وَكَذَّبُوا وَاتَّبَعُوا أَهْوَاءَهُمْ، پیروی کی اپنی خواہشات کی، احوا کی۔ کوئی بات نہیں، کب تک چلے گا یہ کام؟ وَكُلُّ أَمْرٍ مُسْتَقِرٍ، ہر چیز کے انجام کا وقت مقرر ہے۔ ایسا نہیں چلے گا رسول اللہ تعلیم سے نوازتے چلے جائیں، یہ آگے سے جھٹلاتے چلے جائیں اور یہ کام تسلسل سے تا قیامت چلتا رہے گا۔ انبیاء کے ورثاء بات کرتے رہیں گے، لوگ جھٹلاتے رہیں گے، علماء شہید ہوتے رہیں گے، کام یوں ہی چلتا رہے گا۔ ایسا نہیں ہے بھائی، ہر معاملے نے اپنے انجام پہ پہنچنا ہے۔ رسول اللہ نے تعلیم دی، انہیں جھٹلایا گیا، دونوں معاملے انجام پہ پہنچ جائیں گے۔ سیاہ سفید الگ ہو جائے گا، انجام سامنے نظر آئے گا۔ انجام ابھی نہیں، کیونکہ ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے شیڈیول کے مطابق رکھا ہے، اس سے پہلے نہیں۔ آج بھی آپ دیکھیں صحابہ کے لیے، نبوت کے لیے کون قربانیاں دے رہا ہے؟ یہی تو علماء ہیں جو قربانیاں دے رہے ہیں۔ ابھی آپ دیکھیں چند دن پہلے مولانا ڈاکٹر عادل خان، دینی لحاظ سے بھی عظیم ترین انسان، دنیاوی تعلیم کے لحاظ سے بھی انتہائی ہائی پروفائل بندہ، ٹھیک ہے، اور تحریک کیا تھی کہ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، اہل سنت کے یہ تمام طبقات عظمت صحابہ پر ایک ہو جائیں، صحابہ کی گستاخی نہ ہونے دیں۔ کوئی اسلحہ تو نہیں اٹھایا تھا، کوئی ڈنڈا تو نہیں اٹھایا تھا، یہ اسی جرم کی پاداش میں ان کو شہید کر دیا گیا۔ یہ جرم تھا شہید کرنے والوں کے نزدیک۔ اسی لاہور میں بھی ایک عالم دین کے گھر سے باہر ریکی کرنے والا پکڑا گیا۔ یہ لوگ کتنا کھلا دھن دھناتے ہیں، کیا مطمئن ہوتے ہیں، اور قرآن سے ہمیں تسلی ملتی ہے۔ کوئی بات نہیں، بندے کا تو جانے کا وقت مقرر ہے، شہادت آ جائے اور کیا ملے اسے۔ ہر معاملے کا انجام اللہ کے ہاں اس کا وقت مقرر ہے۔ شکر کرے ان علماء کا جو اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے آپ کے سامنے دین کی حقیقت کو رکھتے ہیں، آپ کو کفر سے، شرک سے، ضلالت سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں، اپنی بیویوں کو بیوہ کرتے ہیں، اپنی اولاد کو یتیم کرتے ہیں، آپ کے دین کی خاطر کہ آپ لوگ دین کو سمجھیں۔ چونکہ انبیاء علماء کے وارث ہیں، تو علماء انبیاء کے وارث ہیں، تو انبیاء کا یہی کام رہا ہے، انہوں نے جان ہتھیلی پہ رکھ کے انہوں نے کام کیا ہے، تو ہم علماء نے بھی اسی طرح ہی کام کرنا ہے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، سمجھ آئی؟ لیکن یہ کھیل سدا نہیں چلے گا کہ بندہ حق کی بات کرتا چلا جائے اور لوگ اسے شہید کرتے چلے جائیں، حکومت گونگی شیطان بن کے بیٹھی رہے اور کوئی رد عمل نہ ہو۔ ان کا اپنا ایک بندہ مر جائے، پوری دنیا کو یہ سر پہ اٹھا لیتے ہیں، اسی وقت قاتل بھی نامعلوم سے معلوم ہو جاتا ہے، سب کچھ کیفر کردار تک پہنچ جاتے ہیں، اور آپ کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے ان علماء کی قدر کریں۔ علماء کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے، یہ بات یاد رکھیں، علماء کا اٹھ جانا قیامت کی نشانی ہے۔ علم صفوں سے کھرچ کے نہیں اٹھے گا کہ اسے علم کھرچا جائے گا، علم موجود نہیں رہے گا، علماء موجود رہیں گے، ایسی بات نہیں ہے۔ حدیث میں ہے ان اللہ یقبض العلم بقبض العلماء او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ علم کو اٹھا لیں گے قیامت کے قریب۔ کیسے؟ اللہ علماء کو اٹھا لیں گے، یہ نہیں کہ علم کھرچ دیا جائے گا، علماء اٹھا لیے جائیں گے۔ آج حکومت سروے کرتی ہے، اتنے مریض ہیں، اتنے ڈاکٹر ہونے چاہیے، اتنی عمارتیں بننی ہیں، اتنی ترقیاں ہونی، اتنے انجینئرز ہونے چاہیے۔ ڈاکٹرز کی کھپت پوری نہیں ہوتی تو کہتے ہیں جی پریکٹیشنر اتنے ہونے چاہیے۔
ڈسپینسری میں کام کرنے والے اتنے ہونے چاہیے، جبکہ فقہا لکھ چکے ہیں کہ کم سے کم 1-2 شرعی میل کے اوپر ایک مستند ایسے عالم کا ہونا ضروری ہے کہ گرد و پیش کے لوگ اس کی طرف رجوع کریں تو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں انہیں جواب دے سکے۔ اور یہ اس دور میں جب آبادی اتنی کم تھی۔ آج کتنے علماء ہونے چاہیے، کتنی آبادی ہے، اور ہماری اولاد کس طرف جا رہی ہے، ہم نے ادھر کا سوچا بھی ہے؟ پھر یہ ایک الگ سلگتا ہوا دکھتا موضوع ہے۔ تو ان علماء کی قدر کریں جو اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو اللہ کا دین بیان کرتے ہیں۔ یہی بندے جو شہید ہوئے امریکہ میں تھے، غالباً وہاں سے ڈیپورٹ ہو گئے تھے، بہت بڑا اسلامک سینٹر تھا ان کا وہاں، لیکن بڑی دور کی سوچ انہوں نے رکھی ہوئی تھی، جو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو پتا تھا ایک نہ ایک دن شاید میری یہاں سے چھٹی ہو جائے گی، تو انہوں نے کراچی کے اندر بندوبست کر لیا تھا، ایکڑوں پہ پھیلا ہوا۔ اب مجھے اس کی تصدیق نہیں، میں نے ایک عالم دین کا سنا کہ 200 ایکڑ پر ہے، واللہ علم کتنی بڑی جگہ ہے۔ پھر یہ ملیشیا یونیورسٹی میں، اسلامک یونیورسٹی میں پروفیسر رہے، ٹھیک ہے، وہاں سے دوبارہ والد کی وفات پہ پاکستان شفٹ ہو گئے۔ کوئی دہشت گردی تو نہیں کی تھی؟ اور کتنا بڑا کام تھا کہ اہل سنت کے ان 3 طبقات کو کہا یار کم سے کم صحابہ کی عظمت پر تو ایک ہو جاؤ، اور بڑا فعال کردار تھا ان کا، اور سیدھی انگلی انہی پر رکھی گئی۔ اچھا یہ آیا جوڑ پیدا کرنے کے لیے، یہ آیا صحابہ کی عظمت کا دفاع کرنے کے لیے۔ برادر اسلامی ملک کے برادر حرامی ملک ہم آرام سے بیٹھے ہوتے ہیں، ہمسایوں میں ہم نے برادر ہمسایہ ملک بنایا ہوا ہے۔ ہمیں تو کلبوشن کی اس پر بھی عقل نہیں ملی کہ یہ لوگ ہمارے ساتھ کرتے کیا ہیں۔ خیر کچھ باتیں یہاں کرنے کی ہوتی ہیں، کچھ نہیں کرنے کی ہوتی ہیں۔ لا الہ الا اللہ